نہ جو ہے وہ اپنی جو ہے مر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اور اس کی وجہ سے ماحولیاتی جو امپیکٹ آ رہا ہے اکنامک اپنا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اتنی ہو رہی ہے کہ وقت سے پہلے گلیشیئر جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف اس طرح کی بات کرے اور یہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اچھا موقع ہے یہ معاملہ حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے لیے. پر کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح آرمی چیف کے بھی جو اسٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی طرف سے ایک بڑا بیان آ گیا اور میاں صاحب کی طرف سے بھی وہی آئے, یقیناً ہماری جو پارلیمنٹ میں تمام لوگ موجود ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے جوان جو اس وقت جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہے اور دونوں ممالک کو بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, تو بھارت کی طرف سے کیا رد عمل آنا چاہیے بھار صاحب؟ میرے خیال میں کہ جتنا ایسا نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ایک تھوڑا سا پریشر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے اور پولیٹیکل فورسز اکٹھے ہو کے کوئی ایک اچھا ایک مثال پیش کرے, تو ہم سے زیادہ میچور جو سول سوسائٹی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ادھر انڈیا میں بھی ہیں اور ہاکس بھی ادھر ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. تو میرے خیال میں کہ انڈیا کو پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے اور فوری طور پہ دینا چاہیے چونکہ ایک اچھا موقع ہے. اور ماضی میں بھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ راجیو گاندھی صاحب جب آئے تھے ادھر پاکستان کے دورے پہ تو اس وقت آلموسٹ ایگریمنٹ یہ ہو چکا تھا کہ 84 سے پہلے کی جو پوزیشن تھی جب انڈیا نے قبضہ کیا تھا سیاچین پہ, تو وہ والی پوزیشن جو ہے برقرار رکھنی چاہیے اور دونوں ممالک کو وہاں سے فوجیں ہٹا دینی چاہیے. پھر پرویز مشرف کے دور میں بات چیت بھی کافی آگے چلی گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید قصوری صاحب جو اس وقت فارن منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے لیکن وہ حل نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں دونوں جانب اور یہ اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے اور ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے اس خطے کی ہونی چاہیے. پر مر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب تو لڑائی ہو رہی ہے کہ پہلے کون گیا پہلے کون نہیں گیا, پر تمام جو پولیٹیکل فورسز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں سیاچین کے مسئلے کو ان کو کیسے لینا چاہیے؟ دیکھیں اب تو میرے خیال میں کہ میاں صاحب کے بعد عمران خان نے بھی یہ بیان دیا ہے اور اس گورنمنٹ کی تو میرے خیال میں پہلے دن سے یہ پوزیشن کافی واضح ہے. تو پریزیڈنٹ کا جو یہ بھی دورہ ہے جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ اس بات کا جو ہے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دینا چاہیے. تو سیاستدان بھی ایک میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں تو خیال میں کہ ایک جو پک رہا ہے ایک فصل جو ہے وہ ابھی اس کا پھل جو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے. جی بہت شکریہ اعجاز مہر صاحب, سینئر صحافی تجزیہ نگار اسلام آباد سے ہم سے بات کر رہے تھے, آپ نے ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. اب خالد رانا صاحب وہی بات ہے کہ اس وقت جو اہم ایشو ہے پاکستان کا وہ یقیناً یہی ہے کہ جو اس وقت جوان پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کئی لوگ جس طرح اسلم راجپوت صاحب نے بھی کہا کہ جہاں پہ جانور بھی نہیں رہ سکتا بچ نہیں سکتا وہاں پہ انسان تو رہنا بڑا مشکل ہے اور دونوں طرف سے انسانی جو جانوں کا ضائع ہوا ہے نقصان ہوا ہے دونوں ملکوں میں وہ بہت ہوا ہے. آپ لوگ جب باہر بیٹھ کے سیاستدانوں کو نیشنل ایشوز پہ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ میں تھوڑا سا جو گفتگو ہوئی ہے پہلے اس کو اور آپ کے تبصرہ نگار نے جو بات کی اعجاز مہر صاحب نے تو میں اس پہ بات کروں گا. میرا خیال ہے یہ اس بات کو ہم شاید کیوں اٹھاتے ہیں کہ فلاں کیوں نہیں گیا اور فلاں کیوں گیا. یہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے ان کے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جنہوں نے نکالنا ہے. اگر سربراہ مملکت جاتا ہے, اگر آپ کی پارٹی کا لیڈر جاتا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہاں پہ, بلکہ وہ جو ریسورسز ان دوسروں کے لیے استعمال ہونے ہوتے ہیں ان کو انٹرپٹ کرتا ہے, ان کو استعمال کرتا ہے. ساری انتظامیہ ان کے دوروں میں لگ جاتی ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. میں اگر کوئی نہیں گیا یا کوئی گیا ہے تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا اور ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ فلاں چلا گیا اور فلاں نہیں گیا. اس سے پہلے بھی میرے بھائی عثمانی صاحب نے اور اسلم راجپوت صاحب نے, ہم لاشوں پہ کب تک سیاست کریں گے؟ ہمیں لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, ہم پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا جی وہ فلاں جماعت کی ذمہ داری ہے کراچی سب کی ذمہ داری ہے. کراچی میں ایک بندہ مرتا ہے اتنا ہی پی ایم ایل این کو دکھ ہونا چاہیے جتنا پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے, اتنا پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے.
اور جہاں کے جتنے نمائندے ہیں ان کو کرنا چاہیے. سیاچین کا مسئلہ یقیناً حل ہونا چاہیے. بات انہوں نے صحیح کی. شاید ہم اس لحاظ سے نہ دیکھیں تو بہتر ہے کہ جی وہ جانور بھی وہاں نہیں رہتے اور انسان رہتے ہیں. آخر ہماری سوورن سٹیٹ ہے, معاملات خراب ہوئے, ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا, کیا. لیکن اس بات کو اتنا پرلونگ کر دینا کہ آپ اپنے ریسورسز, اپنی جانیں, اپنے قیمتی لوگ اس پہ لگائے رکھیں اور اس پہ پھر آپ سیاست کریں کہ فلاں چلا گیا فلاں نہیں گیا, یہ شاید بہت بدقسمتی کی بات ہے. صحیح بات. اور ہمیں خاص طور پہ کراچی کے حالات پہ, ہم جب پاکستانی وہاں پہ دیکھتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان لڑتے ہیں, تو ہمیں بعض اوقات دکھ ہوتا ہے کہ آپ مسائل کو حل کرنے کی بجائے یہ ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ کلیکٹیولی عوام کے نمائندے ہیں, ان کو کلیکٹیولی بیٹھ کے اس پہ بحث کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. ہاں آپ بہت سارے ٹیکسز پہ آپ بے شمار کرتے ہیں اور دوسری باتوں پہ آپ بہت ساری سیاست کرتے ہیں, لیکن انسانی لاشوں پہ سیاست کرنا شاید ہمیں نہ زیب دیتا ہے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. انسانی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اسلم راجپوت صاحب, وہی بات ہے کہ انسانی لاشوں پہ جو ہے جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, پر وہی بات ہے کہ اب سیاسیین کا مدعا بھی جو ہے مجھے سمجھ میں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں بڑا ایک سیاسی رول بنے گا, جو مختلف ٹاک شوز میں اور مختلف پارٹیوں کے جلسوں میں یہ طے ہوگا کہ سیاسیین کے ایشوز پہ پہلے کس نے آواز اٹھائی. خان صاحب کا بھی تو آج جس طرح اعجاز ماہر صاحب کر رہے ہیں بیان آ گیا, اور وہی بات آ رہی ہے کہ جیسے پی ایم ایل این کے جیسے عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا کون سا لیڈر تھا کہ وہاں گیا. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے اس سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ بہت اچھی بات کی رانا خالد صاحب نے کہ ہمیں, اور میں نے اپنی پہلی بات میں نے یہ بات کہی کہ ان کا جانا اچھا اقدام ہے, ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ اسکورنگ, اب اگر میرے ساتھ کوئی مسلم لیگ نون کا بڑا لیڈر بیٹھا ہوتا تو وہ میری بات سمجھتا کہ میں پوائنٹ اسکورنگ کی بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ 2 مرتبہ گورنمنٹ ان کی آئی پورے پاکستان میں, اور اس مرتبہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے ان کی, 65% حصے میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. 2 مرتبہ جب گورنمنٹ آئی, ایک مرتبہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئی, اور انہوں نے واجپئی صاحب کو دورہ کرایا. اس وقت انہوں نے سیاچین کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ آج انہیں سیاچین کا مسئلہ حل کرنے کی ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, تو یہ لاشوں کی سیاست نہ کریں. اگر سیاچین واقعی مسئلہ حل طلب ہونا چاہیے تو پھر یہ مسئلہ اس وقت حل ہو جانا چاہیے تھا جب واجپئی صاحب آئے تھے. ٹھیک ہے, پوائنٹ اسکورنگ میں نے اس بات پر کہی ہے, لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ٹاک شوز میں آنے سے گھبراتے ہیں, تو ان کے جو لیڈر آتے ہیں ٹاک شو میں کون سے لیڈر گھبراتے ہیں میں نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ نہال ہاشمی صاحب ادھر آئیں گے تو مجھے یقیناً بات کرنے میں بھی مزہ آتا. ایک چیز ہے کہ میں بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اگر پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں, عمران خان نے سب سے پہلے جیسے ہی سیاچین کا معاملہ ہوا, انہوں نے پورے اپنی قوم کو یہ بات کہی, مغیری صاحب جی, کہ تمام لوگ سیاچین کے اندر اس برفانی تودے سے پھنسے ہوئے ہمارے فوجی بھائیوں کی زندگیوں کے لیے سب دعا کرے. تو پورے ملک کے اندر, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی, کے بی کے اندر بھی, بلوچستان میں بھی دعائیہ تقاریب منعقد ہوئی, مشل بردار دعائیہ تقریب منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اے اللہ جو ہمارے محافظ تھے آج وہ بڑی مشکل حالات کے اندر ہیں, تو ان کی حفاظت فرما سکتا ہے, تو ہی ان کو زندگی دے سکتا ہے. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تو زندہ رکھ سکتا ہے, تو یہ ہمارے محافظوں کو تو اس برفانی تودے سے زندہ سلامت یہ تو پورے پاکستان. تو میری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا جب 2 مرتبہ اقتدار. اب ایک سیکنڈ مغیری صاحب جلدی نہ کریں جی. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا پنجاب کے اندر کہ لوڈ شیڈنگ
اور مہنگائی کے خلاف ہمیں ایک لانگ مارچ کرنا پڑے گا، اور میں لانگ مارچ کی قیادت کروں گا. اور پھر انرجی کی کانفرنس ہوتی ہے، پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جی، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کرائسس کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں مطمئن ہوں کہ سارے صوبوں میں، چاروں صوبوں میں برابر لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو مجھے بتائیں، یہی سوال ہوگا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، میں اس کی ترجمانی نہیں کرتا. آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہوتا جس سے آپ پورے ملک میں روشنی کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. میری عرض سن لیں، میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ادھر قوم کو، جی عثمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ ٹائم پورا ٹائم دینا چاہیے جی، کہ ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنی قوم کو لانگ مارچ کا اعلان کیا اور ادھر آ کر انہوں نے مک مکا کر لیا. تو یار یہ مک مکا کی سیاست پاکستان کو تباہ کرتی ہے. المیہ ہمارا نہیں ہے، المیہ آپ کا ہے بھائی. نہیں پتا کہ اسلم صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں یا کیا ہیں. جی ہمارے ساتھ الحمدللہ میں پورے سب کو ڈیل کر رہا ہوں. عثمان صاحب میں آپ سے سوال لازمی کروں گا، پر پہلے ہم چلتے ہیں میجر جنرل ریٹائر افسر کریم صاحب ہیں، ہمیں جوائن کیا دلی سے، ان سے بات کرتے ہیں سیاسین پہ. السلام علیکم جناب. جناب شکریہ. بہت شکریہ جناب کہ ہمیں آپ نے ٹائم نکالا اور ٹائم دیا. یقیناً نہیں آپ کی اپنی مصروفیات بھی ہوں گی، پر آج جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو بیان ہے، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے پاکستان کے اہم لیڈر جناب میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک بڑا بیان آیا تھا کہ سیاچین کا مسئلہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اور حل کرنے کے لیے ہم پہل بھی کریں پر بھارت بھی پہل کرے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ افسر کریم صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے سیاست کی کوئی خاص اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے دونوں کے لیے، صرف ایک زمینی لڑائی ہے کہ کس کے ہاتھ میں زمین رہے. جی تو جس وقت لوگوں نے اس پہ اپنی فوج بھیجی تھی تو انڈیا کی فوج بیٹھی ہے اوپر اور تھوڑا نیچے بیٹھی ہے پاکستان کی فوج. جی لیکن وہ کوئی خاص پرپز سرو نہیں کر رہے ہیں اور بہت مصیبتوں سے رہتے ہیں کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ میں ہے اور بھی پرابلم ہے. جی تو لیکن اس کو سالو کرنا آسان ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جو بات چیت کئی راؤنڈ چل چکے ہیں اس میں یہی بات نکلی کہ انڈین آرمی نے یہ کہا، جو ان کی گورنمنٹ نے مانا انڈیا کی، کہ جو جب ہٹیں گے تو جو جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پوزیشن کو مارک کرنا پڑے گا دونوں میپوں میں، تاکہ بعد میں کوئی بات نہ نکلے کہ آپ تو یہاں تھے ہی نہیں. یہ بات پاکستان نے نہیں مانی. اور دوسری بات یہ تھی کہ انڈیا کی بیس جو ہے پیچھے جو تھوڑا دور ہے، اگر وہ اتریں گے تو پاکستان کی بیس ویلی کے اندر ہے، حالانکہ اس طرف سے چڑھائی زیادہ ہے. جی اس میں بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ تھا. تو یہ ایگریمنٹ آسانی سے ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں اس کو اب کر لینا چاہیے، جبکہ پاکستان نے یہ بات کہی اور انڈیا بھی اس کے خلاف نہیں ہے. تو انڈیا میں فوج تو نہیں ڈیسائیڈ کرتی، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پاکستان میں آرمی کا رول بڑا ہے. اگر آرمی یہ بات ان کی مان جاتی کہ یہ یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، دونوں طرف سے گراؤنڈ پوزیشن کیا ہوگی چھوڑنے کے بعد، کیونکہ کوئی پیٹرول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہاں پر آئیں گے نہیں تو شک پیدا ہو جائیں گے اور پھر لڑائی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. جی افضل کریم صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ جیسے دونوں کو باتیں ماننی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنا ذہنی نقصان ہمارا دونوں ملکوں کا انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو برف سے ہوا اتنا ہماری جنگوں میں بھی نہیں ہوا. پر آج کا بیان جو ہے آرمی چیف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارلیمنٹ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بیان آ جاتا ہے تو ہندوستان میں اس بیان کو آپ جیسے لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے لیں گے اس کو؟ نہیں، ہم اس کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں ایسے بیان کو. کوئی نہیں چاہتا بھارت میں کہ فالتو کی طرح ہم بیٹھے رہے اوپر پہاڑوں میں اور جہاں کا کام نہ ہو. اگر اتر آئے لیکن ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے اور ایگریمنٹ دونوں کو منظور ہونا چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ جب دو کنٹری دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ایگریمنٹ آسان ہوتا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا کوئی اس میں سے تو مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی افضل کریم صاحب بتائیے گا کہ سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں پاکستان سے زیادہ ہندوستان کی فوج کے ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو پہل ہندوستان کیوں نہیں کر رہا جب اب یہاں سے بھی ایک گرین سگنل کہیں، ایک بات کہیں کہ سامنے آ گئی ہے؟ دیکھیے یہ باتیں سب رک گئی تھی 9/11 کے اٹیک کے بعد ممبئی پہ. جی تو بہت زیادہ شک پیدا ہو گئے تھے. تو اب وہ باتیں اگر دور ہو جائیں گی دھیرے دھیرے تو بات پھر بڑھ جائے گی آگے، آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کی سرکار یا بھارت کی فوج وہاں بیٹھے رہنا چاہتی ہے اپنا نقصان کروا کے.